بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر۔ نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اس کے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے تھے جیسے وہ کسی کا گلا دبوچنا چاہتے ہوں، اور وہ احمد کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ احمد کی گردن پر جم گئے۔ احمد نے تیزی سے پلٹنا چاہا مگر اسے حرکت کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس کی گردن پر دباؤ بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکل آئی اور اس نے دم توڑ دیا۔ اسی وقت کٹے ہوئے سر میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے زور سے قہقہ لگایا، پھر سر کا دھڑ واپس مڑا اور اسی میز پر جا کر لیٹ گیا جہاں احمد نے اسے رکھا تھا، اور پھر وہ یوں ساکت ہو گیا جیسے اس میں زندگی کی حرارت باقی نہ رہی ہو۔ کٹا ہوا سر مسلسل قہقہے لگا رہا تھا۔ جب بغیر سر کا در واپس لیٹ گیا تو کٹا ہوا سر بھی خاموش ہو گیا اور وہاں سناٹا چھا گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ ادھر ارشد راہداری میں بے ہوش پڑا تھا۔ پھر کسی مسجد میں اذان کی آواز گونجی اور ارشد کے بے ہوش جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے اٹھ بیٹھا۔ پھر ایک دم اس کے دماغ میں بجلی کی سی گوندی اور اسے رات کا تمام واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے احمد وارڈن کو گھسیٹتا ہوا لائبریری کی طرف لے جا رہا تھا۔ ارشد جلدی سے اٹھا اور کالج کی لائبریری کی طرف بھاگا۔ جب وہ لائبریری میں پہنچا تو وہاں کا تمام منظر دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ وارڈن کو احمد نے قتل کیا ہوگا، مگر یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ احمد کو کس نے قتل کیا۔ انہی سوچوں میں گم وہ مڑا اور اس کے قدم کالج کے پرنسپل کے کمرے کی طرف بڑھتے تاکہ وہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کر دے۔ کمرے میں پولیس کی متعدد آدمی پھیلے ہوئے تھے۔ پولیس فوٹوگرافر لاشوں کی مختلف زاویوں سے تصاویر لے رہے تھے اور پھر لاشوں کو وہاں سے اٹھوا کر مردہ خانے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ پولیس انسپکٹر نے ارشد سے معلومات حاصل کرنا چاہی کیونکہ لاشوں کو سب سے پہلے دیکھنے والا اور پولیس کو اطلاع کرنے والا وہی تھا۔ انسپکٹر سے بات کرتے ہوئے ارشد کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے سب واقعات انسپکٹر سے چھپا لیے اور کہا، میں اس واقعے کے متعلق کچھ نہیں جانتا کیونکہ احمد میرا دوست اور روم میٹ تھا۔ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی تو کمرے میں احمد موجود نہ تھا۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک چلا آیا اور یہ سب دیکھ کر آپ کو اطلاع کر دی۔ اس کی بات سن کر انسپکٹر بولا، ہم خود حیران ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے بہت آرام سے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، کیونکہ کمرے میں کسی قسم کی کشمکش کے آثار نظر نہیں آتے۔ خیر، ہم تفتیش تو کر رہے ہیں، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر آپ کو اس کیس کے متعلق کچھ پتہ چلے تو آپ ہم سے ضرور تعاون کیجیے گا۔ انسپکٹر کی بات سن کر ارشد نے کہا، میں ضرور آپ کو اطلاع کروں گا اگر مجھے کچھ معلوم ہوا۔ پھر انسپکٹر ارشد سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد ارشد اپنے کمرے میں آ گیا اور پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ احمد کو کس نے مارا۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے باوجود اس گتھی کو سلجھانے میں وہ ناکام رہا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ذہنی پریشانی کی وجہ سے نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھا اور میز کی دراز سے نیند کی گولیاں نکالیں اور شیشی کو بند کر کے رکھنے ہی لگا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا جس کی وجہ سے وہ احمد کی موت کے راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے اور لائبریری کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جگہوں پر اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈی مگر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ آخر تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگلے دن ارشد پولیس اسٹیشن گیا اور انسپکٹر نادر سے ملا۔ انسپکٹر نادر اس کیس کے انچارج تھے۔ انسپکٹر نادر نے ارشد سے وہاں آنے کی وجہ دریافت کی تو ارشد نے کہا، انسپکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں اور احمد روم میٹ ہونے کے علاوہ گہرے دوست بھی تھے۔ اس خوفناک واقعے سے چند دن پہلے میں اور احمد ایک تجربہ کر رہے تھے جس میں کامیابی کی صورت میں ہم ایک مہلک بیماری کا علاج کر سکتے تھے، اور ہم نے وہ دوا تیار بھی کر لی تھی۔ دراصل وہ دوا کی شیشی احمد کے پاس تھی، لیکن اس کی موت کے بعد وہ شیشی مجھے نہیں مل رہی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ موت کے وقت احمد نے جو کوٹ پہن رکھا تھا، کہیں اس کی جیب میں وہ دوائی کی شیشی نہ ہو۔
ارشد نے انسپیکٹر سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ہاں، احمد کی مکمل تلاشی کے وقت ہمیں اس کی جیب میں سے ایک دوا کی شیشی ملی تھی جو ہم نے دیگر چیزوں کے ساتھ اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ ہم نے وہ سب چیزیں مال خانے میں جمع کرا دی ہیں۔ اگر آپ کو اس دوا کی ضرورت ہے تو آپ یہ فارم بھر دیں اور مال خانے سے اپنی ذمہ داری پر وہ دوا کی شیشی حاصل کر سکتے ہیں، انسپیکٹر نادر نے جواب دیا۔ انسپیکٹر نادر کا جواب سن کر ارشد کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ کاغذی کارروائی کرنے کے بعد اس نے وہ شیشی حاصل کی اور واپس ہاسٹل چلا آیا۔ اب اس کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ احمد کی لاش تک کیسے پہنچے، کیونکہ وہ پولیس کی نگرانی میں مردہ خانے میں جمع کرا دی گئی تھی۔ تب اس نے ایک منصوبہ بنایا اور مردہ خانے پہنچ گیا۔ وہاں اس وقت ایک چوکیدار ڈیوٹی پر تھا۔ چوکیدار ایک سٹول پر بیٹھا تھا۔ ارشد کو اندر جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی ترکیب سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی اسٹریچر پر کوئی لاش ڈالے ادھر ہی آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارشد کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ اس آدمی کی طرف بڑھنے لگا اور اس آدمی کے پاس جا کر کہنے لگا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی ارشد کو حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ارشد اسے ایک طرف لے گیا اور کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اس کی کن پٹی پر ایک کراٹے کا ہاتھ مارا۔ وہ آدمی وہیں بے ہوش ہو گیا۔ ارشد اسے کھینچ کر ٹوائلٹ میں لے گیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر نکلا تو وہ اس آدمی کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ آرام سے چلتا ہوا اسٹریچر کے پاس آیا اور اسے دھکیلتا ہوا مردہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھا تو اٹھ کر سلام کیا اور بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ارشد اسٹریچر لے کر اندر داخل ہو گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر اس نے اسٹریچر ایک سائڈ پر رکھ دیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک ہال کمرہ تھا جس کے چاروں طرف دیواروں میں بڑے بڑے دراز بنے ہوئے تھے۔ اس میں مختلف لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہال میں بہت ساری میزیں بھی تھیں جن پر مختلف حادثوں میں ہلاک ہونے والے مردے رکھے تھے۔ وہ آگے بڑھا، اندر ایک ایک لاش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھنے لگا۔ اسے احمد کی لاش کی تلاش تھی۔ اس نے ایک لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس لاش پر سر موجود نہ تھا۔ وہ پھر ہمت کر کے آگے بڑھا اور لاش سے کپڑا ہٹا دیا۔ میز پر لاش کے بازوؤں کے پاس ہی اس کا کٹا ہوا سر بھی پڑا تھا اور وہ سر اس وارڈن کا تھا جسے احمد نے قتل کیا تھا۔ وہ چند لمحے لاش اور سر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے دوبارہ کپڑا لاش پر ڈال دیا اور دوسری لاشوں کو دیکھنے لگا۔ تیسری میز پر رکھی ہوئی لاش احمد کی تھی۔ احمد کے چہرے پر وہی سنجیدگی نظر آ رہی تھی جو اس کی شخصیت کا پہلو تھی۔ مرنے کے بعد وہ اسے پہلے کی ہی طرح لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ احمد کی لاش سے مخاطب ہوا، میرے دوست، میں تمہیں اس لیے اس کام سے منع کر رہا تھا کیونکہ اس کا انجام ٹھیک نہیں تھا۔ تم قدرت کے کاموں میں دخل دینے لگے تھے جس کی تمہیں فوراً ہی سزا مل گئی، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی، اس لیے میں پہلی اور آخری بار تمہاری تیار کردہ دوائی انجیکشن کے ذریعے تم پر آزماؤں گا تاکہ میری یہ خلش دور ہو سکے۔ اس کے بعد میں باقی دوا ضائع کر دوں گا تاکہ کوئی اور ایسا نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر ارشد نے جیب سے دوائی اور سرنج نکالی اور انجیکشن میں بھر کر احمد کی گردن میں دوائی داخل کر دی اور پھر غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر احمد کی لاش حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی اور پھر احمد اٹھ کر اسٹریچر پر بیٹھ گیا اور ارشد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ارشد کو اس کی آنکھوں سے ڈر لگنے لگا۔ تبھی ایک کہکی کی آواز سن کر وہ مڑا اور اسے اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے پیچھے وارڈن کا بغیر سر کے در کھڑا تھا اور اس نے اپنے ایک ہاتھ میں اپنا سر بھی اٹھایا ہوا تھا۔ کہکی کی آواز اسی سر میں سے آ رہی تھی۔ پھر کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی اور کہنے لگا، میں تم دونوں کو مارنا چاہتا تھا مگر تم بچ گئے۔ وہ ارشد سے مخاطب تھا، آج میں تمہیں مار کر اپنا انتقام پورا کروں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ارشد کی طرف بڑھا۔ ارشد نے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر یوں لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ اسے اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو احمد اس کے پاس کھڑا تھا۔
گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں تمہاری حفاظت کروں گا، احمد نے کہا اور پھر وہ وارڈن کی طرف گھوما۔ تمہارا مجرم میں تھا اور تم نے مجھے مار کر اپنا انتقام پورا کر لیا۔ اب تم اسے نہیں مار سکتے، یہ تمہارا ساتھی تھا اور تم اسے میرے ہاتھوں سے بچا نہیں سکتے۔ وارڈن کے کٹے سر سے آواز آئی۔ یہ سن کر احمد نے ارشد کو بازوؤں سے پکڑ کر ایک طرف کر دیا اور وارڈن کے در کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وارڈن نے اپنا سر اسٹریچر پر رکھ دیا اور پھر وارڈن اور احمد آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ کٹا ہوا سر مسلسل کہکے لگا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے جسموں پر جو بھی زخم لگاتے وہ فوراً ہی بڑھ جاتے۔ ایک بار جو وارڈن نے احمد کو دھکا دیا تو وہ کٹے ہوئے سر کے پاس گرا۔ احمد کی نظر جیسے ہی کٹے ہوئے سر پر پڑی، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ وارڈن جہاں تھا وہیں رک گیا۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک طرف بڑھتا چلا گیا اور میز کے پاس رک گیا۔ وارڈن کا در اپنی جگہ پر ویسے ہی کھڑا تھا۔ میز پر ایک الیکٹرک ہیٹر پڑا ہوا تھا۔ احمد نے اس کا سوئچ آن کیا اور کٹا ہوا سر اس ہیٹر پر رکھ دیا۔ وارڈن کا کٹا ہوا سر تڑپنے لگا۔ کٹا ہوا سر چند لمحوں میں ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ کٹے ہوئے سر کے راکھ ہوتے ہی اس کا در زمین پر گرا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ احمد ارشد کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، اب تم جاؤ میرے دوست، میں نے اپنی سنگین غلطی کی تلافی کر دی ہے۔ اگر وارڈن کا یہ سر زندہ رہتا تو لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ کہہ کر احمد جا کر اپنے اسٹریچر پر لیٹ گیا اور پھر اس کی آنکھیں چند لمحوں بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اب ارشد تمام صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ وہ بھی مردہ خانے کے کمرے سے باہر نکل آیا کیونکہ وہ اپنی خلش مٹا چکا تھا اور اسے اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا۔